آج ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ آج یہ 7 کام لازمی کر لینا۔ پورا سال خوشحالی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ خدا کی قسم سے فائدہ اٹھا لو، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، ہر دعا قبول ہوگی۔ عید سے پہلے تقدیر کو بدل لیں۔ ذوالحج شروع ہونے سے پہلے یہ 7 کام ضرور کر لو۔ جو شخص ذوالحج شروع ہونے سے پہلے یہ 7 کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے حد اجر کا وعدہ کرتا ہے۔ پورا سال اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے گھر میں برکت آتی ہے، اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں کو خاص قبولیت ملتی ہے۔ ایسے شخص کے لیے ذوالحج صرف عبادت کا مہینہ نہیں رہتا، بلکہ یہ اس کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ جو تیاری کے ساتھ ذوالحج کے ان 10 دنوں کا استقبال کرتا ہے، وہ محرومی سے بچ جاتا ہے اور رحمتوں کی بارش میں بھیگ جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہی ارادہ کر لیجئے کہ ہم بھی نیا سال آنے سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے اور اس بابرکت مہینے کو اپنی نجات کا وسیلہ بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ فجر آیت 1 اور 2 میں ذوالحج کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور راتیں ہیں۔ ان دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ان کی قسم کھائی ہے۔ یہ سال کے سب سے بہترین اور بابرکت ایام مانے جاتے ہیں، جن میں نیک اعمال کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کی گئی عبادت اللہ تعالیٰ کو باقی تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج، اس دن کا روزہ پچھلے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ان ایام میں کثرت سے تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تھکے ہوئے دلوں کو بھی سکون ملتا ہے، بکھری ہوئی زندگیاں سنورتی ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو توبہ کا سنہری موقع ملتا ہے۔ جو شخص اس مہینے کی قدر جان لے، وہ اپنی تقدیر سنوار لیتا ہے، اور جو اس سے غافل رہتا ہے وہ بہت بڑی محرومی اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے ذوالحج کی آمد سے پہلے ہی اپنے دل کو تیار کرنا، اپنی نیت کو خالص کرنا، اپنے اعمال کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ ذوالحج کی فضیلت بے شمار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کی جاتی ہے، جو ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے اس مہینے کی ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرض کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفلی روزوں کا اجر فرض کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کی پہلی 10 راتیں لائلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، آنسو قبول ہوتے ہیں، سجدے قبول ہوتے ہیں۔ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی کا ہے، غریبوں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص 9 اور 10 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے، اس کو بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔
روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ آنکھوں، کانوں، ناک، زبان، دل کو بھی کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ ذوالحج کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی عشرہ ذوالحجہ میں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذوالحج ایک عام مہینہ نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والا موقع ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے کو بغیر تیاری کے ساتھ گزار دیا تو شاید ہمیں دوبارہ یہ موقع نہ ملے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ذوالحج شروع ہونے سے پہلے ہم خود کو ہر لحاظ سے تیار کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تمہید، الحمدللہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، اسے ہر لحاظ سے نوازتا ہے، اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ جو ذوالحج شروع ہونے سے پہلے یہ 7 کام کر لیتا ہے، وہ اپنی روح کو مضبوط اور تیار کر لیتا ہے۔ سب سے پہلا کام سچی اور پکی توبہ ہے۔ ذوالحج سے پہلے اپنے سارے گناہوں پر دل سے ندامت محسوس کرو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں کو یاد کرو، اپنے کمزوریوں کو دیکھو، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرو اور اللہ کے حضور رو کر معافی مانگو۔ توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفار کرنا نہیں بلکہ دل کا پلٹ جانا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کرو، کسی کو دکھ پہنچایا ہے تو معافی مانگو۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، نیکیوں میں یہ بدلاؤ آ جاتا ہے۔ سوچیں اگر نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارا دامن صاف ہو جائے تو پورا سال نورانی ہو جائے۔ دوسرا کام نیت کی اصلاح اور مضبوط ارادے کا ہے۔ اپنے دل میں یہ عزم کریں کہ ذوالحج میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ میں اس نئے سال میں غیبت، جھوٹ، فضول باتوں اور بے حیائی سے مکمل بچنے کی کوشش کروں گا۔ جتنی خالص نیت ہوگی اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے نیا سال شروع ہونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں اور اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ تیسرا کام نمازوں کی پابندی اور قضاء عبادت کی فکر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو تو ہمیں ابھی سے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اگر کسی کی نمازیں قضا ہیں تو ان کا حساب لگا کر آہستہ آہستہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ نماز دین کا ستون ہے، اگر ستون مضبوط ہوگا تو پوری عمارت مضبوط ہوگی، اور دیگر عبادات بھی تبھی آسان ہوں گی جب ہم پہلے سے اپنے جسم اور روح کو نماز کا عادی بنا چکے ہوں گے۔ چوتھا کام قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال 1 یا زیادہ مرتبہ قرآن مکمل کریں تو ابھی سے تلاوت شروع کر دیں۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ اور تفصیل کا مطالعہ کریں۔ جب دل قرآن سے جڑ جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ صحابہ کرام قرآن مجید سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے دل کو نرم کرنا ہوگا تاکہ قرآن ہمارے دل پر اثر کرے۔ 5واں کام دلوں کو صاف کرنا اور رشتے درست کرنا ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اسے ختم کر دیں، صلح کر لیں، معاف کر دیں۔
یاد رکھیں کہ کینہ اور حسد دل کو اندھیرا کر دیتے ہیں، ایسے دل میں اللہ کی رحمت کم اترتی ہے۔ ذوالحج رحمت کا مہینہ ہے، اس لیے دل کو رحمت کے قابل بنائیں۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ چھٹا کام صدقہ اور زکوٰۃ کی تیاری ہے۔ اگر آپ کے پاس نصاب ہے تو زکوٰۃ کا حساب لگا لیں، مستحق لوگوں کی فہرست بنا لیں۔ ذوالحج میں دل نرم ہو جاتے ہیں اور صدقہ دینے کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی صدقہ دینے کی عادت ڈالیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی سخاوت پیدا ہو۔ یہ مہینہ غریبوں کے دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے۔ ساتواں کام اس سال کا مکمل پلان بنانا ہے۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے معاملات لکھ لیں، شیڈول بنا لیں۔ کتنی تلاوت کرنی ہے، کتنے اذکار پڑھنے ہیں، کتنی دیر دعا کرنی ہے اور کس وقت آرام کرنا ہے، سب کچھ پہلے سے ہی طے کر لیں۔ جو شخص منصوبہ بندی کر کے چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ 10 دن پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، اس لیے ہر دن کو قیمتی سمجھیں۔ اگر ہم یہ 7 کام پہلے کر لیں تو یقین کریں ہمارا یہ سال عام نہیں بلکہ خاص بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے گا، ہمارے گھروں میں برکت دے گا، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہمیں اپنے قریبی بندوں میں شامل کرے گا۔ آئیے عہد کریں کہ اس بار ذوالحج شروع ہوتے ہی پورے سال کی تیاری ابھی سے شروع کریں گے۔ اپنے دلوں کو جگائیں اور اسے بابرکت سال بنائیں۔ نہ جانے اگلے سال یہ دن، یہ مبارک لمحات ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ کتنے ہی ایسے ہمارے پیارے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اب ہم میں موجود نہیں، ہم اسے اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ ہمیں سچا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذوالحج کو ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کا سبب بنا دے۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ذوالحج کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس بابرکت مہینے کی خیر نصیب فرما، اور جب یہ مہینہ ہم پر نازل ہو تو ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے۔ اے رب کریم ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہماری تلاوت میں برکت دے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں ان 10 راتوں کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں اپنے قریبی بندوں میں شامل فرما، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، اولاد میں نیکی اور زندگی میں آسانی عطا فرما دے۔ یا اللہ اسے ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام مفید لگا ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس بابرکت مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک بات سے کسی کی زندگی بدل جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ایمان افروز ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔